الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. خود قرآن عظیم الشان میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. بے شمار نعمتوں سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے. ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات اور مبارک ہستی ہے. یہ اللہ رب العزت کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کا کوئی اور بدل ہرگز بھی نہیں ہو سکتا ہے. یہ اللہ رب العزت نے ہم پر اتنا بڑا انعام کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنی بھی نعمتیں ہم پر کی ہیں کہیں پر بھی کسی بھی نعمت کے بارے میں اللہ رب العزت نے احسان نہیں جتلایا ہے. لیکن جب اللہ رب العزت نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہستی سے نوازا تو اللہ رب العزت نے بھی قرآن عظیم الشان میں اس نعمت کا احسان جتلایا ہے. اور خود اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کہ اللہ رب العزت نے مؤمنین پر یہ احسان کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے اندر ایک رسول کو بھیجا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ ایسی ہستی ہیں کہ آپ خود اللہ رب العزت کے محبوب ہیں. بلکہ آپ اللہ کے محبوب ہی نہیں بلکہ آپ تو اس پوری کائنات کے محبوب ہیں. اللہ رب العزت نے آپ کو ایسی نعمتوں اور ایسے جمال اور کمال سے نوازا ہے کہ ہر انسان وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا آئیڈیل بنا سکتا ہے. چاہے وہ کوئی جاہل ہے یا پڑھا لکھا ہے، کوئی مشرق میں رہتا ہے یا مغرب میں رہتا ہے، چاہے وہ وقت کا سائنسدان ہے یا انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، کوئی کاشتکار ہے یا وقت کا حاکم ہے، جرنیل ہے، کوئی مجاہد ہے، واعظ ہے یا جو بھی ہے، اس کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی میں بہترین نمونہ اور اسوہ مل سکتا ہے. جیسا کہ اللہ رب العزت نے خود قرآن عظیم الشان میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ تمہارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی وہ ایسی کامل اور مکمل زندگی ہے کہ تاریخ انسانیت میں ایسی کامل زندگی نہیں مل سکتی ہے. آپ ذرا بڑے بڑے سائنسدانوں کی زندگی کے متعلق پڑھ کر دیکھ لیں تو آپ کو یہ بات واضح طور پر محسوس ہو جائے گی کہ لوگ سائنسدانوں کی اپنی جگہ پر بہت تعریفیں کرتے ہیں
اور ان کے کارناموں کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں، مگر پھر بھی ہمیں ان کی زندگی میں ایک یہ بات نظر آتی ہے کہ چاہے کسی سائنسدان کی جتنی مرضی تعریف کر لو، لیکن پھر بھی لوگ آخر میں یہ بات ضرور کہتے ہیں کہ اس نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں، لیکن اس کی زندگی نے وفا نہ کی۔ اگر یہ کچھ سال اور زندہ رہ لیتا تو یہ مزید کام کر جاتا۔ کسی جرنیل کی زندگی کو پڑھ کر دیکھ لیں تو پھر بھی لوگ یہی کہتے نظر آئیں گے کہ یہ بڑا بہادر تھا، اپنے وقت میں اس نے بڑی بڑی فتوحات کی ہیں، لیکن اس کی زندگی نے وفا نہ کی۔ اگر یہ کچھ سال اور زندہ رہ لیتا تو یہ کچھ اور علاقوں کو فتح کر لیتا۔ غرضے کہ جس کسی کی زندگی کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، ہر ایک کی زندگی کے بارے میں یہی بات ملے گی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ایسی مبارک زندگی ہے کہ آپ کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ آپ کی زندگی نے وفا نہ کی۔ اگر آپ کچھ سال اور زندہ رہ لیتے تو آپ کچھ اور کام کر جاتے۔ کبھی ہمیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں ایسے کوئی شخص کہتا نظر نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ کو جو زندگی عطا کی، پوری تاریخ انسانیت میں آپ ہی واحد ایک ایسی مثال ہیں کہ جن کی زندگی کے مطالعے سے، جن کی سیرت کے مطالعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی زندگی کامل اور مکمل تھی۔ اللہ رب العزت کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مجمع میں یہ اعلان فرمایا، اور آپ نے صحابہ سے پوچھا، لوگو، جس مقصد کے لیے میں دنیا میں آیا تھا، کیا میں نے وہ مقصد پورا کر دیا ہے؟ کیا میں نے تم تک وہ پیغام پہنچا دیا ہے؟ تو آپ کے جواب میں پورا مجمع گواہی دیتا ہے کہ آپ نے اس امانت کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اس وقت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کو گواہ بنا کر کہتے ہیں، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، کہ اے اللہ تو اس بات پر گواہ رہنا کہ میں نے اپنی زندگی کا مقصد پورا کر دیا ہے۔ تو پوری تاریخ انسانیت میں صرف یہی ایک مثال ہے، اس کے علاوہ آپ کوئی اور مثال ہرگز بھی نہیں دے سکتے ہیں۔ لوگ اپنا اپنا آئیڈیل بناتے ہیں۔ اگر بھائی کسی کو آئیڈیل بنانا ہے تو وہ کامل ہستی کو بناؤ کہ جن کی زندگی مکمل ہو، اور جن کی زندگی ادھوری ہو، جن کے مقاصد ادھورے ہوں، جن کے کام ادھورے ہوں، وہ بھلا کہاں کسی کے آئیڈیل بن سکتے ہیں؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنا آئیڈیل بنا لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شعبے کی زندگی ایسی زندگی ہے کہ جو ہمیں بہترین راستہ دکھاتی ہے، بہترین نمونہ ہمیں دکھاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی مبارک زندگی کو دیکھ لیں، آپ کا گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک دیکھ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر سے باہر کی زندگی کو دیکھ لیں، آپ کی کاروبار کی زندگی کو دیکھ لیں، لوگوں کے ساتھ کسی بھی قسم کے لین دین کے معاملے کو دیکھ لیں، ایک سردار کی حیثیت سے آپ کو دیکھ لیں، ایک امیر کی حیثیت سے آپ کو دیکھ لیں، اور ایک جرنیل کی زندگی کے اعتبار سے ہم آپ کی زندگی کو دیکھ لیں۔ غرض ہے کہ ہمیں کوئی پہلو ایسا نظر نہیں آتا کہ جہاں سے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی نمونہ نہ دکھتا ہو، تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا آئیڈیل بنا لیں۔ زندگی کے ہر شعبے سے ہم آپ کی زندگی کو منسلک کر لیں اور اس پر عمل کر لیں، تو یہ ہمیں بہترین نمونہ نظر آئے گا۔